اہل بیت رسول و پاک باز ہستیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں، جن کی محبت ہم پر فرض ہے اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان سے عقیدت رکھیں، ان کی تکریم اور تعظیم کا خیال رکھیں۔ حضرت ابن عباس سے حدیث ہے ترمذی میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ احبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، یعنی میری محبت کا تقاضا ہے کہ میری آل سے محبت کی جائے۔ اللہ سے محبت وہ کامل ہے جو رسول اللہ سے بھی ہو، اور رسول اللہ سے وہ محبت مقبول ہے جو آپ کی آل اور اہل بیت سے بھی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا نے کچھ لوگوں کے رویے کا شکوہ کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عالم جلال میں ایک بلیغ اور مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا اور امام حاکم نے بھی۔ اس میں ایک جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے اور میرے قرابت داروں سے میرے تعلق کی وجہ سے محبت نہ کرے، ان سے پیار نہ کرے، میرے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے میری آل، میرے اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے محبت نہ رکھے۔ امام حاکم نے ہی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی لی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو میرے وصال کر جانے کے بعد بھی میرے اہل بیت کے ساتھ، میری آل اولاد کے ساتھ، میری قرابت داروں سے قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے اچھا اور بہترین سلوک کرتا ہے، وہی تم میں سے بہترین اور اچھا انسان ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو الزموا مودتنا اہل البیت، کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کو اپنے لیے لازم کر لو، اس کو معمولی کام نہ سمجھنا، اس کو غفلت کی نظر نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، جو شخص اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ مجھ سے اور میرے آل سے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہماری شفاعت کی بدولت جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ شفاعت اسے ہی نصیب ہوگی جو حضور سے اور آپ کی آل سے محبت کرتا ہے، اور جس کا سینہ اس محبت کے نور سے خالی ہے وہ شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایون کہ آپ فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، مجھے اس ذات پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اسی شخص کو اس کا عمل فائدہ دے گا جس شخص نے میرے اور میرے آل کے حق کی معرفت حاصل کر لی، جو میرے آل کے حق کو پہچان گیا کہ یہ کون ہستیاں ہیں اور ان سے محبت رکھنی ہے، ان کی تکریم کرنی ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں جو بڑی مختصر سی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، معلوم ہوا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آل رسول کا اکرام کریں، ان کو دیکھیں تو چہرے پر خوشی آ جائے، ان کی عزت و وقار میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ اپنے آل و عیال سے بڑھ کر ہم اللہ کے رسول کے اہل و عیال سے محبت کریں۔